ایک جملہ کہا تھا فیمنزم پہ بڑی بات ہوتی ہے آج ہمارے یہاں، کیونکہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو 19ویں صدی کا انڈسٹریل ریولوشن کا جو ایک نعرہ ہے وہ ٹریول کرتے کرتے اتنی بد شکل اختیار کر کے پاکستان میں آیا ہے کہ اچھی خاصی ہنڈیا بنانے والی، اچھی خاصی گھر چلانے والی، اچھی خاصی گھر کو آگے بڑھانے والی، اچھی خاصی رشتوں کو نبھانے والی، اچھی خاصی ایک پہیا بن کر گاڑی کا چلنے والی کو ایکسپلوئٹ کر دیا کہ تم اپنے حق کے لیے باہر نکلو، اور وہ بینر لے کے کھڑی ہوئی ہے جو بینر ایک مرد پڑھ کے سنا نہیں سکتا. کہ پاکستان کے معاشرے میں بہت فرملی یہ بات کرنے جا رہا ہوں آپ سے، اور انتہائی ٹکا کے یہ بات کرنے جا رہا ہوں. کوئی چیلنج کرے تو پھر مجھ سے بات کرے بیٹھ کے. یہ خاص ایجنڈے کے تحت پاکستان کے اندر اس سوچ کو جو ہے وہ انڈکٹ کیا جا رہا ہے، ایک خاص ایجنڈے کے تحت. آپ ذرا غور کیجئے گا کہ جو بینر لیے ہوئے خواتین کھڑی ہوئی تھیں، وہ تصاویر سب کے سامنے، آج بھی وہ ویڈیوز موجود ہیں. میں وہ بیہودہ قسم کے بینرز پڑھ کے نہیں سنانا چاہتا، کیونکہ میں اب سوچئے میں ایک مرد ہوں اور میں کھل کے بات کرنے کا قائل ہوں، لیکن میری تہذیب، میرا کلچر، میرا تمدن، میری نارمز، میری اخلاقیات اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں مرد ہو کے ان بینرز کو پڑھوں. کجا اس کے کہ ہماری ماؤں، ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں، ان عورتوں سے جو کہ پاکستانی معاشرے کی عورتیں ہیں، ان سے وہ بینرز پڑھوائے گئے، ان کے ہاتھ میں وہ بینرز دیے گئے. اور دینے والی جو خواتین تھی جو فرنٹ لائن پہ کھڑی ہوئی تھی، ذرا ان کے چہرے یاد کریں آپ وہ کون تھی. آپ کو سارا ایجنڈا سمجھ میں آ جائے گا. بہت سے نام ایسے ہیں جو میں آن ایئر نہیں لے سکتا، جو ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت ان کو لیڈ کر رہی تھی اور ایکسپلوئٹ کیا گیا. پچھلے برس تک یہ معاملہ نہیں تھا، پچھلے برس تک صرف ایک سلوگن تھا. ٹھیک، آپ کو یاد ہوگا وہ سلوگن کیا تھا. اب تو بہت سارے سلوگنز آ گئے. یہ ایک مقصد کے تحت پاکستانی معاشرے میں عورتوں کو ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے، مادر پدر آزاد کیا جا رہا ہے، فریڈم آف اسپیچ کے نام پر، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر، ویمن رائٹس کے نام پر. یہ بنیادی طور پہ پاکستان میں جو آپ کی یوں سمجھ لیجئے خاندانی نظام کی جو ایک فیبریکیشن ہے اس کو برسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ رشتوں کی جو ایک بنت ہمارے یہاں ہے، اس بنت کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی اس معاملے کو اس طرح سے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر میاں بیوی کا کانسیپٹ ختم ہو جائے. وہ چاہتے نہیں جوائنٹ فیملی سسٹم ہو، وہ چاہتے نہیں میاں بیوی کا کانسیپٹ ہو. جس طرح سے ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو ہے لوگ کانٹریکچوئل بیسس پہ رہتے ہیں، اسی انداز سے پاکستان کے اندر اس سوچ کو ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اب سمجھنا کیا ہے؟ سمجھنا یہ ہے کہ اس عورت کو، جس عورت کو ہم ایکسپلوئٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں، اس عورت کو صرف اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ کیا آزادی تھی جو دین اسلام نے نہیں دی تھی. صاحب کون سی آزادی تھی جو دین اسلام نے نہیں دی تھی؟ مجھے کہنے دیجئے یہ بات، کون سا مقام ہے جو دین اسلام نے آپ کو نہیں دیا؟ عورت کو ماں بنایا، اس عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. بیٹی پیدا ہوتی منوس سمجھ کے مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا تھا اس کو. اس عورت کو ماں بنایا. میرے رسول نے فرمایا کہ پیروں تلے جنت ہے. یہ نہیں کہا تمہارے سر کا تاج ہے، جی بولا تمہارے پیروں تلے ہے. ماں کے پیروں تلے جنت رکھ دی. اس بیوی کو بیوی بنا کر اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ کھول دیا. اس عورت کو بہن بنا کر رحمتوں کے دروازے کھول دیے. اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی بنا کر سیدہ کائنات کی صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام دے دیا کہ آپ جب بھی تشریف لاتی تھی تو آپ شفقت پدری میں ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ وہ مقام ہے جو سرکار علیہ السلام نے عرب کے معاشرے میں دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے دے دیا کہ عورتوں کا یہ مقام ہے. اس سے زیادہ مقام کیا چاہیے صاحب؟ بے شک. لوگ یہ آتی نہیں ہیں اس طرف، یہ بات نہیں کرتی ہیں اس طرف. مجھے ایک بات بتائیے، آزادی، دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. میں عموماً یہ مثالیں کوچ کرتا ہوں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تجارت کیا کرتی ارے تجارت سنیے تو صحیح جملہ، کہ عرب کے اندر جتنی ایکسپورٹ ہوتی تھی اور جتنی امپورٹ ہوتی تھی، جتنے اونٹ ہوتے تھے وہ ایک طرف ہوتے تھے، اور ہماری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایکسپورٹ اور امپورٹ ایک طرف ہوتی تھی، اس کے برابر ہوتے تھے. یہ صورتحال تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین مقررہ، بہترین محدثہ، بہترین مدبرہ، بہترین فقیہ، یعنی دین کا نصف حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے امت تک پہنچایا ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ سے آگے سوالات کیا کرتے تھے. یعنی اگر دوسرے لفظوں میں کہوں تو ایجوکیشن کی سمجھ لیجئے کہ جو معراج ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں کا صدقہ ہے. میں نے دو مثالیں آپ کو اتنی بڑی بڑی دی تھی. پرابلم کیا ہے؟ جو 2.5 انچ اونچی جو ہیل پہن کر ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے نا، ان کو عورتوں کے حقوق سے غرض نہیں ہے، ان کے خود کے گھر تباہ ہے. جتنی عورتوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں آپ کو زیادہ تر تباہ شدہ مطلب عورتیں ملیں گی جو عورتوں کے حقوق کی بات کر رہی ہوتی ہیں. وہ صرف ایکسپلوئٹ کر رہی ہوتی ہیں، ماں بہنوں کو صرف ایکسپلوئٹ کر رہی ہوتی ہیں. ہمیں سمجھنا یہ ہے صاحب، یہ ایک ایجنڈے کے تحت سارا کام ہو رہا ہے پاکستان میں. یہ کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جن کے اوپر باقاعدہ فنڈنگز ہو رہی ہیں،
باقاعدہ ان سیکٹرز کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ معاشرے کی جو فیبریکیشن ہے اس کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عورت کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا ہے, آپ کی سوچ ہو صاحب, آپ کی سوچ ہو, پورا مغربی معاشرہ اٹھا لیجئے, عورت برباد ہوئی ہوئی ہے, برباد ہوئی ہوئی ہے, نہ گھر کی ہے نہ گھاٹ کی ہے. یہ ہمارا معاشرہ ہے, بے شک یہ ہمارا معاشرہ ہے جہاں پر عورت کو اتنی تکریم سے رکھا جاتا ہے, اتنا احترام دیا جاتا ہے, رشتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. آج بھی اس معاشرے کے اندر بھائی اپنی بہن کے لیے قربان ہونے کو تیار ہے. جہاں بری مثالیں ہیں وہ اچھی مثالیں بھی کوٹ کریں. آج بھی اس معاشرے میں مرد جو ہے اپنی بیوی کے سارے حقوق پورے کرتا ہے. آج بھی اس معاشرے کے اندر بری مثالیں اگر موجود ہیں تو اچھی بھی ہیں کہ لوگ اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دیے بغیر گھروں سے نہیں نکلتے.